جو لوگ 2 بچہ پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ خود ہی 4 بچوں کے باپ ہیں، تو پہلے اپنے 2 بچے وہ واپس کریں، کس کو کریں گے؟ اس کے بعد ہم غور کریں گے۔ اور یہ 2 3 4 بچے یونیفارم اور سول کوڈ کی بات کر کے ہماری نسلوں کو ڈرانے کی کوئی غلطی نہ کرے۔ اور میں چنوتی دے کر کہتا ہوں کہ ہمت ہے تو جس طرح 370 آپ نے ختم کیا، اگر مرد ہیں تو 371 اے، 371 بی، 371 سی، 371 ڈی، اس کو بھی ختم کر کے دکھائیے تو اتلیہ بھارت کی ایک کنسپٹ سامنے آ جائے گی۔ یہ جو میڈیا، اخبار چاہے پرنٹ ہو یا الیکٹرانک میڈیا، معاملہ عدالت جانے سے پہلے ہمارے بچوں کو دہشت گرد اور آتنکوادی کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں، ان اخبار والوں کے لیے آپ یہ کہہ کر جان مت بچائیے کہ ان کی آزادی کا مسئلہ ہے۔ اگر اخبار والوں کی آزادی کا مسئلہ ہے تو اس سے بڑا مسئلہ ہماری قوم کو، ہمارے اپنے ملک میں بھی آزادی کا مسئلہ ہے۔ پشچم بنگال کے مسلمانوں کی مجموعی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس وقت پورے بنگال کے علماء کرام کی کمرہٹی میں ایک اجلاس ہوئی ہے۔ اس وقت میں ہوں کمرہٹی کے بڑی مسجد میں۔ یہاں پر مجلس علماء اسلام کی اور سے ایک 7 نکاتی ایجنڈا کو لے کر اجلاس بلایا گیا ہے، اور یہ سب کچھ ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس کے نام سے، جو کہ حضرت مولانا سیف اللہ علیمی اور حضرت مولانا روشن ضمیر نوری کی قیادت میں ہوئی ہے۔ اور یہاں پر 7 ایجنڈے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں 7 ایجنڈے ہیں۔ تحفظ ناموس رسالت، اس کے علاوہ شادی بیاہ میں جو فضول خرچی ہوتی ہے، اس کے علاوہ مسلمان جو دین سے دور ہے، اور مسلمانوں میں جو شراب اور جو ڈرگس وغیرہ ہے، اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں، بہت سارے مسائل ہیں جو مسلم قوم جن مسئلوں سے جوجھ رہی ہے، اس کو لے کر پورے پشچم بنگال کے علماء کمرہٹی کی اس مسجد میں سر جوڑ کے بیٹھے ہیں۔ اور کیا کچھ کہا گیا ہے، آئیے ہم اس پریس کانفرنس کے مادھیم سے دیکھتے ہیں، جس میں حضرت مولانا غلام رسول بلیاوی صاحب، جنہوں نے پورے اس پروگرام کو لیڈ کیا، جن کا صاف طور پہ کہنا ہے کہ یہ صرف ایک شروعات ہے، عید کے بعد اس طرح کے تمام پروگرام پشچم بنگال کے ہر کونے کونے میں ہوں گے، ہر اضلاع میں ہوں گے، اور اس کے لیے کئی ٹیم بھی انہوں نے بنائی ہے۔ کیا کچھ کرنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اسٹیٹ گورنمنٹوں کو جو فریڈم ہے، جو ہمارا فیڈرل اسٹرکچر ہے، جو قانونی اسٹرکچر ہے، اس میں قانون بنانے کا اسٹیٹ لیول کا اختیار ویدھان سبھا کو بھی ہے۔ تو ویدھان سبھا میں جہاں جہاں سیکولر گورنمنٹیں ہیں، ان سے بھی اور ان کے لیڈران سے بھی، ان سیکولر پارٹیوں کے سبھی لیڈران سے بھی ایک میمورنڈم کی شکل میں ادارے شریعہ کا ایک نمائندہ وفد مل کر کے اور مطالبہ کرے گا کہ ناموس رسالت پر قانون بنانے کے لیے آپ آئیے، صدن میں آواز اٹھائیے، پرائیویٹ بل لائیے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ بل گر جائے گا کوئی بات نہیں، لیکن آپ تو آئیے، آپ مسلمان ہیں، آپ سیکولر ہیں، آپ سبھی مذہب کے لوگوں کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، تو پورے ملک میں پیغمبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان پر جس طرح سے بدتمیزیاں کی جا رہی ہیں، اور اس پر جو ہمارے بچے سڑک پر اترتے اپنی جائز مطالبات رکھتے، اس کے بدلے میں ان پر جو گولیاں چلائی جا رہی ہیں، یہ سیدھا سیدھی ہٹلرزم ہے، اس کو روکیے۔ تیسرا جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ موب لنچنگ کا ہے، دھارمک منافرت کا ہے، مذہبی نفرت کا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑی فوج نکل پڑی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے کھلے عام کوئی ہتھیار بانٹنے کی بات کرتا، کوئی جہادی کہہ رہا ہے مسلمانوں کو۔ یعنی یہ دن آ گئے ہیں ہمارے ملک میں کہ جس ملک کو آزاد کرانے میں میرے باپ دادا نے سرحدوں پر اپنی شہادت دی، آج ان کی اولادوں کو جہادی کہہ کر ذلیل کیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ سیکولر ہیں، آپ کے اندر سیکولرزم زندہ ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک کا مسلمان صرف ووٹ دینے کے لیے اور سطح تبدیل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو اعتماد اور بھروسے میں لینا چاہیے،
جو بھروسہ ٹوٹ رہا ہے اس بھروسے کو باقی رکھنے کے لیے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ہمارے دلت بھائیوں کے جان مال عزت آبرو اور سماج میں وقار کی زندگی جینے کے لیے SC/ST ایکٹ بنا، اسی طرح مسلمانوں کے جان و مال عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے مسلم سیفٹی ایکٹ بنایا جائے اور انہی دھاراؤں کا استعمال ہو تاکہ میری کوئی ٹوپی اور داڑھی دیکھ کر میری اولادوں کو کوئی آتنکوادی کہنے کی ہمت نہ جٹا سکے، کوئی دھارمک اور مذہبی منافرت پھیلا کر کے وہ ہمارے بچوں کو ڈیمورلائز نہ کر سکے، بغیر کسی پختہ ثبوت کے ہمارے بچوں کو ٹیررسٹ اور آتنکوادی دیش دروہی کا تمغہ نہ دے سکے۔ ادارہ شریعہ کا اور علماء اہل سنت کا تو یہ تو کھلا اعلان ہے کہ جو ہمارے ملک کا دشمن ہے اگر اس کو سزا دینے میں آپ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں تو ہم اپنے ملک کے غداروں کو سزا دینے میں ایک ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو جانچ ایجنسیاں آپ کی ستہ اور سرکاروں کے اشارے پر ناچ کر کے ملک کے مذہبی اکثریتی طبقے کے لوگوں کو اور ان کے بچوں کو مس گائیڈ کر رہی ہیں اور اکثریتی طبقے کے بچوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے جو نفرت بو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے آپ کو قانون لانا پڑے گا، اس کو روکنے کے لیے قانون بنانا پڑے گا۔ یہ جو میڈیا، اخبار چاہے پرنٹ ہو یا الیکٹرانک میڈیا، معاملہ عدالت جانے سے پہلے ہمارے بچوں کو دہشت گرد اور آتنکوادی کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں، ان اخبار والوں کے لیے آپ یہ کہہ کر جان مت بچائیے کہ ان کی آزادی کا مسئلہ ہے۔ اگر اخبار والوں کی آزادی کا مسئلہ ہے تو اس سے بڑا مسئلہ ہماری قوم کو، ہمارے اپنے ملک میں بھی آزادی کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ادارہ شریعہ نے آج طے کیا اور باتفاق رائے پورے اسٹیٹ لیول کی ایک رابطہ کمیٹی ادارہ شریعہ کی آج وجود میں آئی ہے۔ حضرت علامہ روشن ضمیر صاحب، حضرت علامہ سیف اللہ علیمی صاحب کی نیابت و قیادت میں مولانا شاہد رضا صاحب، مولانا قمر الدین صاحب، مفتی علیم الدین صاحب زنگی پور، مولانا مشاہد صاحب کولکتہ، مولانا معظم صاحب مرشد آباد، سید سمیر صاحب باسو پٹی، مولانا قمر الدین ساحل بانسبڑیا، حافظ مبین احمد حبیبی آسنسول، مولانا عبدالغفور حبیبی پانسکوڑا اور لیگل سیل کے لیے اشفاق صاحب، اور اسی کے ساتھ دانشوروں کی بھی ایک ٹیم آج تشکیل دے دی گئی۔ اس کے لیے پروفیسر ڈاکٹر سجاد صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر صدر الاسلام صاحب۔ یہ جو کالجز، یونیورسٹیز، اسکول، ایکیڈمک سے ریلیٹڈ جو بھی ایشوز ہیں جہاں ہماری نمائندگی اور حصہ داری نہیں، وقف بورڈ میں ہماری نمائندگی حصہ داری نہیں، اوقاف کی زمین ہماری ہے، ایصال ثواب کا مسئلہ ہمارے یہاں، لیکن اوقاف اور کی جو املاک اور جو اس کے زمین و جائیداد ہیں آج تک آزادی کے بعد وہ فری نہ ہو سکے، اس کے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ تیسری جو اہم بات ہے کہ ستہ اور نوکریوں میں ہمارے بچوں کی حصہ داری نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ سچر کمیشن کی رپورٹ دکھا کر کے ووٹ تو آپ نے مانگا، ہماری قوم نے آپ کی سوچ سے زیادہ ووٹ دیا، لیکن اس کے بدلے آپ نے سچر کمیشن کو اپنے یہاں لاگو کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں آپ نے کوچنگ کا انتظام کیا؟ کیوں نہیں آپ نے ہاسٹل کے ساتھ، فوڈنگ لاڈجنگ کے ساتھ مائنارٹیز اسکولز کے قیام کو زمین پر اتارا؟ اور اگر آپ نے اتارا ہے تو اس کا رزلٹ کیوں نہیں آ رہا؟ اگر آپ نے کوچنگ سینٹر کھولا ہے تو اسٹیٹ سروس کمیشن میں ہمارے بچے کوالیفائی کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے نظام جو آپ کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں، رزلٹ کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں۔ ادارہ شریعہ نے محسوس کیا کہ اتنا کہہ کر کے دامن نہیں جھاڑنے دیں گے، ہم کو رزلٹ چاہیے تو چاہیے۔ ستہ میں حصہ داری،
सर्विस और नौकरी में आबादी के एतबार से हिस्सेदारी, और उसी के साथ साथ जो हमारे 2 कानून के मुतालबात हैं वो, इसके लिए पूरी प्लानिंग के साथ ईद के बाद पूरे बंगाल में ये तहरीक ज़िलावार चलेगी। इस सिलसिले में मैं गुजारिश करूँगा इस पूरी टीम के और इस राब्ता कमेटी के रूह रवां, इसके कायद 2 जो इस वक्त इसके कायद हमारे हैं, हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब, अल्लामा रोशन ज़मीर साहब। ये अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब से पहले अल्लामा रोशन ज़मीर साहब अपनी बात रख देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात चल रही है, मुसलमानों को 2 ही बच्चा पैदा करने की बात करी, इस पर आपकी क्या राय है? जो लोग 2 बच्चा पैदा करने की बात कर रहे हैं वो खुद ही 4-4 बच्चों के बाप हैं, तो पहले अपने 2 बच्चे वो वापस करें। किसको करेंगे उसके बाद हम गौर करेंगे। और ये 2, 3, 4 बच्चे यूनिफॉर्म और सिविल कोड की बात करके हमारी नस्लों को डराने की कोई गलती न करे। और मैं चुनौती देकर कहता हूँ कि हिम्मत है तो जिस तरह 370 आपने ख़त्म किया, अगर मर्द हैं तो 371A, 371B, 371C, 371D, इसको भी ख़त्म करके दिखाइए तो अतुल्य भारत की एक कंसेप्ट सामने आ जाएगी। हिम्मत है, हमारे सिख भाइयों की पगड़ी और उनका कड़ा उतारने की हिम्मत है। देश के उन लोगों को जो कपड़ा आज भी नहीं पहनते, शहरों में नंगा घूमते हैं, उनको कपड़ा पहनाने की हिम्मत है। डिसाइड करेंगे वो कि देश पहनेगा क्या, देश खाएगा क्या, लोग अपने बाल की स्टाइल कैसी रखेंगे। इसलिए ये देश के बहुसंख्यक समुदाय को धोखा देने का एक शगुफा हो सकता है, वास्तविकता से इसका रिश्ता नहीं। हज़रत बलियावी साहब का जब ये मशवरा हुआ तो सिर्फ़ हमारे साथ नहीं कि मौलाना सैफुल्लाह के साथ नहीं, बल्कि मजलिस उलमा इस्लाम मग़रबी बंगाल के इश्तराक से आज के इस महफ़िल का इनेकाद हुआ। और मजलिस उलमा इस्लाम मग़रबी बंगाल के तमाम उलमा, आइम्मा और मुदर्रिसीन इसमें पेश रहे, इसमें हज़रत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह आलिमी, मौलाना क़मरुद्दीन मिसबाही, मौलाना मुशाहिद, मौलाना शाहिदुल क़ादरी और मुफ्ती मुख्तार साहब, मौलाना ग़ुलाम आसी, मौलाना मुशर्रफ साहब, क़ारी इम्तियाज़ साहब, तमाम लोग अलग अलग इलाक़े का दौरा किए। और अल्हम्दुलिल्लाह दौरा करने के बाद आज के इस महफ़िल का आप लोगों को इत्तला मिल गया होगा कि हर एक ज़िला से उलमा, आइम्मा और ज़िम्मेदार हज़रात तशरीफ़ लाए और ये इदारा शरिया के बेदारी नशिस्त में अपने अपने मशवरे से हम लोगों को नवाजा। इसमें चैलेंजेस कुछ नहीं था, बस ये था कि हमारे तमाम उलमा यूनाइटेड हो जाए, मिली मसाइल, समाजी मसाइल और जो हमारे मजहबी मसाइल हैं उस पर हम एक साथ सर जोड़ करके कमरहट्टी बड़ी मस्जिद में हम लोग बैठे और यहाँ पे जो अमल तैयार किया गया है इंशाअल्लाह उस पर तमाम उलमा, आइम्मा, मुदर्रिसीन और ज़िम्मेदार हज़रात अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बंगाल में अक्सरियत बंगला ज़ुबान के उलमा की है, तो उनको किस तरह से आप जोड़ दें? माशाअल्लाह माशाअल्लाह आज सबसे ज़्यादा आज की गुफ्तगू जो बंगला ज़बान के उलमा, आइम्मा, मुदर्रिसीन आए थे, जो इस्लामपुर, बीरभूम, मालदा, मुर्शिदाबाद, कोंटई, मेदिनीपुर, खड़गपुर, पांसकुरा, ये तमाम अलग अलग इलाक़ा, आसनसोल, अक्सर जो अपना मशवरा पेश किए हैं वो बंगला ज़बान में ही पेश किए अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बंगला ज़बान और हिंदी ज़बान, बंगाल में रहने वाले हर बंदा अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर व बेशतर बंदा बंगला जानता भी है, समझता भी है और बोलता भी है। और अब जो है मीडिया की वजह से जो बंगला ज़बान वाले हैं वो हिंदी समझते भी हैं, बोलते भी हैं, इसलिए ये चैलेंज तो हम समझते हैं कि ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसमें भी कोशिश चल रही है। एक पैगाम है इदारा शरिया के बैनर से हम लोग बैठे हैं, ज़बान सीखना चाहिए,
جو ہمارے بھائی بنگلہ بولنے چال والے ہیں انہیں چاہیے کہ ہم ہندی پڑھنا لکھنا اردو پڑھنا لکھنا سیکھ جائیں، اور جو ہمارے ہندی زبان والے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے بنگلہ بھی ایک زبان ہے، آپ 6 مہینہ محنت کریں گے تو آپ بنگلہ پڑھنا لکھنا سمجھنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیے، جب بلیاوی صاحب قبلہ نے ہم سے قوم کے درد کا معاملہ بیان کیا تو ہم نے اپنی پوری جماعت کے ساتھ اس میں شرکت کا پکا ارادہ کر لیا۔ کمرٹی کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ ہمارے اسلاف کا تعلق کمرٹی کی تاریخ سے ہے، کمرٹی کی پرمپرا سے ہے۔ جب شاہ بانو کیس سے پورا ہندوستان سلگ رہا تھا تو بہار کے ضلع سیوان میں کل ہند مسلم پرسنل لا کانفرنس کر کے حکومت کے دانت بجا دیے گئے تھے اور بنگال کی سرزمین خالی خالی نظر آ رہی تھی، تو اس وقت کمرہٹی میں ہی 1985 میں 15 دسمبر کو مسلم پرسنل لا کانفرنس کر کے ایک اتہاس رچا گیا تھا، اور اس وقت کے آزاد ہند اخبار کے ایڈیٹر نے ایڈیٹوریل لکھا تھا کہ کمرہٹی میں لال قلعہ منہدم اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ اسی پرمپرا کو پھر ہم لوگوں نے زندہ کیا ہے کہ جو تحریک بہار سے اٹھی ہے وہ بنگال میں بھی کمرہٹی سے اٹھے اور گھر گھر پہنچ جائے۔ ہم اپنے مفاد کے لیے نہیں جڑے ہیں۔ الحمدللہ ہر عالم اپنی جگہ پر اپنی روزی روٹی کا محتاج نظر نہیں آتا، مگر درد کا آنسو اس وقت آنکھوں سے نکلتا ہے کہ ہماری قوم کے نوجوان بچے بی ٹیک کرنے کے بعد، گریجویشن کرنے کے بعد، ایم اے کرنے کے بعد، ڈگریاں لے کر در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد مونگ پھلی کا پاؤچ اور چاکلیٹ کا پاؤچ لے کر لوکل ٹرینوں میں اور بسوں میں بیچتے ہیں۔ ان کی ڈگریوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی۔ میرٹ لسٹ میں نام آنے کے باوجود بھی ان کی پہچان کو یک لخت مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 78 برسوں سے نیتاؤں کو ووٹ دے دے کر ہم لوگوں نے دیکھ لیا، کسی کے پیچھے چلنے پر ہماری قوم کے نوجوانوں کو جب نوکری نہیں ملی، ان کے لیے مستقبل میں روزگار کا مہیا کرنا آسان نہیں ہوا، تب علماء اہل سنت والجماعت نے کمر باندھ لیا کہ اب ہم مذہب کے پلیٹ فارم سے جنگ لڑ کر اپنے بے روزگار نوجوانوں کو نوکری دلائیں گے۔